اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللہم لعن الإصحابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا داؤد ذا الاید صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آج پہلی تاریخ ہے سفر المظفر کی، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں وارد ہوا ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مخصوص تاریخ ہے تو اس لیے آج اس قافلے کی جان اور قافلہ سالار اور اپنے وقت کا امام اور حجت جو قافلے کی روح رواں بن کے اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھا، تو اسی کا ذکر فضائل اور انشاءاللہ انہی کا ذکر مسائل اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑا سا ماحول مجلس کا بنائے رکھیے گا تاکہ پڑھنے کا بھی لطف آئے اور انشاءاللہ آپ کو لطف سماعت بھی حاصل ہوتا رہے۔ سورہ مبارکہ صاد کی 15ویں یا 17ویں آیہ کریمہ ہے۔ اس میں خداوند عالم ایک الگ انداز سے اپنے بندے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، پہلے جملے سے آغاز مجلس کر رہا ہوں، کوئی تمہید نہیں ہے، سیدھے سیدھے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ وَاذْكُرْ یا اذکر آیا ہے تو اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں، اس سے مراد پیغمبر کی ذات ہے۔ جہاں جہاں لفظ وذکر استعمال ہوا، جیسا اسی آیہ کریمہ میں استعمال ہوا وذکر، میرے حبیب میرے بندے کا تذکرہ کرو جس کا نام داؤد تھا، یا اور الگ مقامات پر وذکر فی الکتاب مریم، قرآن مجید میں جناب مریم کا تذکرہ کرو، یا جناب آدم کے واقعات کو اللہ نے یاد دلایا، یا دیگر انبیاء کے حوالے سے یہی لفظ وذکر استعمال ہوا اور اس نبی کا اللہ نے نام لیا اور پھر محمد سے کہا کہ ان کا تذکرہ کرتے رہو۔ تو یہ جو محمد سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام لیجئے، ان کا نام لیجئے، ان کا ذکر فرمائیے، ان کا تذکرہ کیجئے، تو یہ صاف لفظوں میں بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو 40 سال کے بعد نبی بنا وہ اور ہے، جو آدم آب و گل کے درمیان تھے تب بھی نبی تھا، وہ ہمارا محمد۔ مل جل کے سلوات پڑھیے عظمت محمد۔ جو ان موقعوں پر موجود رہا اس سے کہا گیا کہ آپ ذکر فرمائیے۔ ذکر کس کا کرنا ہے؟ اب یہاں سے 2-3 آیتیں ہیں مسلسل، وہ سماعت فرما لیجیے تاکہ میں جلدی سے جلدی نتیجے تک پہنچ جاؤں۔ ارشاد ہوا وذکر، میرے محمد ذکر فرمائیے، عبدنا، ہمارے بندے کا۔ اب اللہ جسے اپنا بندہ کہہ رہا ہو تو اس بندے کی شان کیا ہوگی؟
اور جو لفظ استعمال کیا عبدنا، مولانا موجود ہیں، ان سے دریافت کیجئے گا. عبد بندگی کی انتہائی منزل کا نام ہے. پیغمبر کو رسول بعد میں تشہود میں پڑھا گیا. محمدن عبدہ، محمد اس کا عبد ہے. یعنی رسالت بھی چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوگا اللہ کا بندہ؟ دو لفظوں میں آپ کو میں بتاتا ہوں. وذکر عبدنا، ہمارے بندے کا ذکر کرو. عبدنا ہمارا بندہ، اس کا نام اللہ نے لیا داؤد. اس بندے کا نام داؤد ہے، یعنی جسے اللہ نے اپنا بندہ کہا، عبد کہا، جسے اللہ نے اپنا عبادت گزار کہا، اس عبد کی شان کیا ہے؟ داؤد. طاقت کیا ہے اس کی؟ بھائی ایک جملہ اور شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے. عبدنا داؤد ذل عید، میرا بندہ جس کا نام داؤد ہے، جو شدید قوتوں والا ہے، جو طاقت والا ہے. یعنی اللہ نے طاقت کا مزاج بتایا کہ ذرا سی دولت آ کے نمرود نہ بننا. اللہ اکبر. مجلس تو میں نے ایک جملے میں ساری پڑھ دی. اللہ یہ کہتا ہے کہ ذرا سی طاقت آنے کے بعد، ذرا سی دولت آنے کے بعد اپنے کو نہ فرعون بنانا نہ نمرود بنانا. طاقت کا معیار یہ ہے کہ جتنا بڑا قوی ہوگا اتنا بڑا بندہ ہوگا. ایک سلوات اور پڑھ لے مل جل کے عظمت اب بہت توجہ رکھیے گا. جو ایک جملہ مجھے کہنا تھا میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیا. لیکن بندے کی طاقت کا، بندگی کا معیار کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا؟ ہم لوگ اپنے حساب سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، خطابت کے زور میں، ذاکری کے زور میں، کسی بھی شے پہ زور ڈال کے بات کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. لیکن جو قرآن نے کہا کہ میرا بندہ ہے جس کا نام ہے داؤد، داؤد کا معیار کیا ہے؟ ذل عید، طاقت والا ہے. طاقت ہونے کے بعد وہ ہمارا بندہ ہے، یعنی ہمارا باغی نہیں ہے، ہمارے سامنے سجدہ کرتا ہے. طاقتوں کے اعتبار سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے، اور ساری مجلس ایک طرف اور مولا کی شان میں کہا جانے والا یہ جملہ ایک طرف. قبلہ کی خصوصی توجہ. باقی جتنا مجمع بیٹھا جہاں تک میری آواز جائے، اگر بات پہنچے تو احساس ضرور دلا دے کہ علی کو وہ مانتا کیا ہے. عبد ہے داؤد، طاقت والا ہے. داؤد چاہے جتنی طاقت والا ہو، علی سے بڑا طاقتور نہیں ہے. نہ شاید ابھی آپ بیدار ہی نہیں ہوئے. داؤد چاہے جتنا بڑا عبد ہو، طاقت والا ہو، علی سے بڑا طاقتور نہیں ہے. داؤد ایک معاملے میں طاقتور ہو سکتا ہے، علی ہر میدان کا طاقتور ہے، مرد میدان بھی ہے، فاتح خیبر و خندق بھی ہے. لیکن علی نے اس پر فخر نہیں کیا کہ میں فاتح خیبر و خندق ہوں. اپنا سر سجدے میں رکھ کے فرمایا میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، مجھے اپنا بندہ بنا لے. اللہ، شاید اس سے بڑی بات نہ ہو. مولا سے بڑی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. صاحب ذوالفقار بھی ہیں، 84 جنگوں کے فاتح بھی ہیں، لیکن اتنے بڑے مرد میدان اور شجاع ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں ہر جنگ میں فتح کا سہرا سر پہ باندھ کے آیا ہوں. یہ میرا فخر ہے. میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. تو میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ شمار کر. تو عبدیت کا، طاقت کا معیار یہ ہے کہ طاقت جتنی بڑھے گی اتنا ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا جائے گا. تو وذکر عبدنا داؤد ذل عید، ہمارے بندے جناب داؤد کا تذکرہ کرو جو قوت والے تھے. داؤد کی قوت کیا ہے؟ اب بات آ گئی ہے تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ سلسلہ امامت کا ہے
تو بات یہ کہ امام سے دوسرے امام تک خود بخود چلی جاتی ہے. اس میں ذاکر کا خود کا نہ کوئی کمال ہے نہ اس کا کوئی علم ہوتا ہے. یہ عطا ہوتی ہے آل محمد کی جو وہاں سے ملتی ہے وہ ہم لوگ ممبروں سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. داؤد طاقت والے ہیں. طاقت کا عالم کیا تھا؟ نوجوان دوست شاید جانتے ہو, بزرگوں کو اچھے سے معلوم ہوگا, لیکن اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہو تو داؤد کی طاقت کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا. یہ لوہا ہے, یہ جناب داؤد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, یہ بالکل موم ہو جاتا تھا. جب داؤد لوہے کو پکڑتے تھے تو جو شیپ چاہتے تھے لوہے کو دے دیتے تھے. عام لوہار بھٹی میں لوہے کو ڈالے گا, تپائے گا, جب وہ سرخ ہو جائے گا, ملائم ہو جائے گا, پھر لوہے کے ذریعے سے اس کو شیپ دے گا. لیکن جناب داؤد کو نہ آگ کی ضرورت تھی نہ لوہے کی ضرورت تھی. وہ ایسے لوہے کو پکڑتے تھے, جو چاہتے تھے وہ شیپ دے دیتے تھے. مگر داؤد کا معجزہ, داؤد کی طاقت صرف داؤد کے ہاتھوں میں تھی, داؤد کی امت تک نہیں پہنچی. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, شاید آپ بیدار ہو تو میرا جملہ جلدی سے پہنچ جائے. اپنا معجزہ داؤد کا اپنے پاس تھا, نہ آپ کے پاس پہنچا نہ امت کے پاس پہنچا. اب جناب داؤد کی عظمتوں کو سلام, مگر میں اپنے مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. نیشاپور کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کا 8واں امام نیشاپور سے گزرا, جو آپ سن چکے, مجھے پڑھنا نہیں. وہاں سے آگے بڑھے مشہد کی طرف, جہاں قبر مطہر ہے مولا کی. مشہد سے پہلے ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام ہے ثنا آباد. نام ذہن میں رکھیے گا, سین نون الف اور آباد, جو عام طور پہ ہمارے یہاں بول دیا جاتا ہے ثنا آباد. یہ ایک قصبہ تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا, مگر یہاں مولا جی کے ماننے والے رہتے تھے. ان کا کام تھا مٹی کے برتن بنانا اور بازاروں میں بیچنا. عام زبان میں کہہ لیجئے کہ کمہاری کا کام کرتے تھے, مٹی کے برتن بناتے تھے. چونکہ پہاڑی علاقہ ہے وہ سارا کا سارا, جو زیارت کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا, اس پہاڑی علاقے میں مٹی کھودتے کھودتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نیچے پہاڑوں کی جڑ آ گئی, اب مٹی نہیں مل رہی تھی. امام کی سواری ثنا آباد پہنچی, اور ثنا آباد جانے کے بعد امام گزرنا چاہ رہے تھے تو آ کے لوگوں نے مولا کا راستہ روکا اور کہا فرزند رسول اتریے, ہماری بستی میں قدم رکھیے تاکہ ہماری بستی بابرکت ہو جائے. امام سواری سے اترے, لوگوں سے ملاقات کی, کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا ہمارے یہاں مٹی نہیں رہ گئی, سب پتھر ہی پتھر ہے. امام پہاڑ کے پاس آئے, اب جو مجلس میں حاضر ہے اس کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. امام نے پہاڑ پہ ایسے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد یہ پہاڑ پہاڑ رہے گا دنیا کے لیے, لیکن تمہاری نسل کا بچہ بھی آئے گا. اللہ اکبر. جیسے معصوم بچے بیٹھے, چھوٹے چھوٹے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, اگر تمہاری نسل کا چھوٹا سا بچہ بھی آئے گا تو جیسے موم اتر جاتا ہے یہ تمہارے لیے اتر جائے گا, یہ پتھر نہیں رہے گا, باقی دنیا کے لیے پتھر رہے گا. اب اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھنا یہ داؤد کا کمال ہے, چاہنے والوں کو ذوالفقار کی نظر دے دینا. یہ امام رضا. کیونکہ مولا نے یہ نہیں بتایا کہ ولی حیدر پیدا ہوں گے, پھر ان کا بیٹا ریحان آئے گا, عباس آئے گا, عرفیہ آئیں گی, پھر رئیس آئیں گے, ان کی اولاد آئے گی, پھر راہب آئیں گے, پھر قبلہ آئیں گے, پھر حسن آئیں گے, پھر پرویز بھائی آئیں گے, پھر یہ کوشمبا کی جماعت آئے گی, انکلیشور کی جماعت آئے گی. امام نے شجرہ نہیں بتایا پہاڑ کو, بس ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہاری نسل میں جو بھی پیدا ہوگا یہ پہاڑ اس کے لیے موم ہو جائے گا. اب تو اندازہ لگاؤ, معجزے اپنے پاس رکھنے والے اور ہیں, چاہنے والوں کو دے دینے والے. وہ امام اللہ وذکر.
عبدنا داؤد ذل الایب، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو محمد، وہ بڑی طاقتوں والا تھا، شدید قوتوں والا تھا۔ اس کی طاقت کا کیا کہنا کہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ ہمارے سامنے سر جھکاتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عبدنا، ہمارا عبد ہے۔ ایک آیت ہو گئی، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، پھر غالباً 40ویں آیت میں سورہ وہی ہے، سورہ سواد 38واں سورہ اور اس کی 40ویں آیت، پھر اللہ نے ایک نبی کا نام اور لیا، الفاظ لگ بھگ وہی ہیں، آخر میں اس کا تعارف بدلا، ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، انہو اواب، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، یعنی اپنی مشکلات صبر کی منزل میں، امتحان کی منزل میں اس نے لوگوں سے شکوہ نہیں کیا، اس کا جو بھی معاملہ تھا وہ اپنے اللہ سے تھا، امتحان کی منزل میں تھا لیکن اللہ کی جانب رجوع کر رہا تھا۔ 2 نبیوں کے نام ہو گئے۔ پھر 67ویں آیت میں غالباً پھر اللہ نے 3 نبیوں کا نام لیا۔ یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے جڑا ہے، اگر بات پہنچ جائے تو احساس دلا دیجیے گا کہ میری بات آپ تک پہنچی ہے، بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ عنوان پھر رہ جائے گا، پھر میں بھول جاؤں گا تو میرے بھی ذہن سے بات نکل جائے گی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اے میرے محمد ہمارے بندے جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور جناب یعقوب کا تذکرہ کرو۔ قرآن میں یہ اکلوتا شجرہ ہے کہ جس کی ہدایت کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے۔ اس میں دادا بھی ہے، اس میں بیٹا بھی ہے، اس میں پوتا بھی ہے۔ اللہ نے دادا کو بھی ہادی کہا، اللہ نے پوتے کو بھی ہادی کہا، اللہ نے بیٹے کو بھی ہادی کہا۔ جن کے سروں پہ بھی کوئی طائر بیٹھا ہے شاید وہ پہنچ نہیں پائے، اللہ نے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو ہدایت کا شجرہ کہا اور تمام مسلمانوں کو بتایا کہ جب بھی ہادی ہوگا یا نبی کا پوتا ہوگا یا نبی کا بیٹا ہوگا یا نبی کا دادا ہوگا، برابر میں بیٹھنے والا۔ میں ممبر پہ ہوں، ہر بات کھل کے کہہ نہیں پاؤں گا، اشارہ سمجھیے گا۔ دادا ہادی ہوگا، پوتا ہادی ہوگا، نبی کا بیٹا ہادی ہوگا۔ 3 شجرے اللہ نے بیان کیے۔ 3 شجرے اللہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ ایک نام لے لیتا، ابراہیم اور آل ابراہیم۔ یہ تینوں نام اللہ نے کیوں لیے؟ اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت کی منزلوں پہ اللہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو بٹھائیں گے اور کس کس کو لا کے بٹھا دیں گے۔ ہم پہلے دن سے طے کر دے رہے ہیں یا نبی کا بیٹا ہادی ہوگا یا نبی کا پوتا ہادی ہوگا یا نبی کا دادا ہادی ہوگا، نہ برابر میں بیٹھنے والا ہادی ہوگا نہ برابر میں دفن ہونے والا ہادی ہوگا۔ چلیے بالکل آسان کروں تاکہ ایک ایک آدمی پہنچ جائے، نہ برابر میں بیٹھنے والا ہادی ہوگا نہ برابر میں دفن ہونے والا ہادی ہوگا۔ اللہ نے ابو طالب کا شجرہ رکھ دیا کہ نسل کو دیکھ لو، ابو طالب کا بیٹا بھی ہادی، ابو طالب کے پوتے بھی ہادی، پورا کا پورا شجرہ ہے۔ تو 3 نام اللہ نے لیے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، تینوں ہادی ہیں۔ 3 ہادیوں کا نام لے کے سورہ بدلا۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدلا اور آیت وہی ہے لیکن تھوڑا سا آیت کا مزاج بدلا۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بات تمام ہونے جا رہی ہے، آسان سے آسان یہاں سے گفتگو ہو جائے گی، بس جیسے آپ سنتے جا رہے ہیں ایسے ہی سنتے جائیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ اب اللہ سورہ انبیاء میں کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا پورا تذکرہ اللہ نے ایک آیت میں سمیٹا اور آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ جو نبی آئے ہیں یہ سب کے سب عابدین ہیں، جو پہنچ گئے میں ان کو سلام کر رہا ہوں، یہ سب کے سب عابدین ہیں، یعنی 1.25 لاکھ نبی عابدین ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء عابدین ہیں، ان میں زین العابدین کوئی نہیں ہے۔
صرف زین العابدین کائنات میں، پوری کائنات میں ایک زین العابدین، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عابدین کی زینت، جس کے ذریعے عابدین کو زینت ملتی ہو وہ زین العابدین۔ اب بات بغیر حوالے کے کرنا مناسب نہیں ہے، دو حوالے دیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ مجلسوں میں آنے والوں کا مقدر ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ یہاں سے یقین کی دولت لے کے جائے۔ شک کے بیچ بجاتے ہوئے کیڑے لے جانا آپ کی عادت اور آپ کی فطرت نہیں ہے، یہ بنی امیہ والوں کا مقدر ہے کہ شک میں پیدا ہوئے، شک میں جیے اور شک میں مر کے دنیا سے نکل گئے۔ آپ علی کے ماننے والے، یقین آپ کی دولت ہے، پیدا ہوئے تو یقین پر، جیے تو یقین پر، اور انشاءاللہ موت آئے گی تو وہ بھی یقین پر۔ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے مسلک کے، بہت بڑے عالم ہیں، نام آپ کا سنا ہوا ہوگا، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے، یہ شاید مفاتیح رکھی بھی ہے، مفاتیح الجنان کے رائٹر، مفاتیح، مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو، مفاتیح مطلب چابیاں، مفاتیح الجنان جنت کے دروازوں کو کھولنے والی چابیاں۔ اور اگر تعارف میں ایک لفظ کہہ دوں تو شاید بہت آسان ہوگا آپ کے لیے سمجھنا، باب طوسی کے بالکل سامنے والا جو دروازہ ہے مولا علی کے حرم کا، وہاں شیخ عباس قمی کی قبر ہے، جتنے زائرین آتے ہیں وہ اسی قبر سے ہو کے مولا علی کے دیار میں پہنچتے ہیں۔ شیخ عباس قمی، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت معصومین علیہ السلام، اتنی ضخیم کتاب ہے، اردو کا مجھے پتہ نہیں کہ آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن عربی میں ماشاءاللہ اتنی ضخیم کتاب ہے، 3500 سے زیادہ صفحات ہیں، اور اس میں انہوں نے معصومین کی تمام زندگی کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک کتاب الحمدللہ ہے میرے پاس، جو دیکھنا چاہے ریلیز کے بعد دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور ایک عالم گزرے، وہ نام آپ کا سنا ہوا ہوگا اور آسانی سے دستیاب بھی ہے، علامہ ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی، الہ آباد سے تعلق تھا، مفسر قرآن بھی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے نقوش عصمت، جو عصمت کے نقش قدم ہیں یا عصمت کے جو آثار ہیں وہ انہوں نے نقوش عصمت کے نام سے لکھی ہے۔ یہ دو عالموں کا حوالہ میں نے اس لیے دیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، اور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس بات پہ مکمل بھروسہ رکھیے گا۔ ایک کم سے کم 700 سال پرانا عالم ہے، اور ایک ہمارے زمانے کا 1999 میں آپ کا انتقال ہوا، روز عاشوراء، اتنا بڑا عالم ہے۔ ذوالجناح سامنے آئی ہے، ممبر سے اترے ہیں، ذوالجناح کی زیارت کی، اور ابوظہبی میں اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عاشور کے دن مرنے والا اور نجف اشرف میں دفن ہونے والے دو علماء تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لقب کہاں سے آیا کہ امام کو زین العابدین کہا گیا۔ امام کو زین العابدین جو کہا گیا یہ کس نے کہا؟ امام کا جو گھر ہے مدینہ منورہ میں، اب تو وہ موجود نہیں ہے، وہ باہر والا گھر ہے جو آپ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، لیکن یہ گھر مولا کا تھا جو مسجد النبوی کے بالکل برابر میں تھا۔ اس گھر کا عالم یہ تھا کہ باہر ایک کنواں تھا، جہاں باؤنڈری وال ہے گھر کی، وہاں کنواں ہے، کنویں کے برابر میں مولا اپنی نماز پڑھتے تھے، سنت نماز، واجب کو مسجد میں جاتے تھے، سنت نماز کنویں کے برابر میں پڑھتے تھے۔ یہ باؤنڈری وال ہو گئی، پھر یہ گھر ہو گیا، یہ زنان خانہ ہو گیا، اور ادھر گھر کی خواتین گھر کے اندر رہتی تھی۔ امام عبادت کرتے تھے صحن خانہ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ تاکہ بدن سے پسینہ نکلتا رہے، اور پھر عبادت میں شوق میں اضافے پر اضافہ ہوتا رہے۔ ہم تو ذرا سا لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن امام چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھتے تھے۔ امام مصروف عبادت ہے۔ شیطان آیا، اس نے اللہ سے خطاب کیا، کہتا کہ تجھے اپنے بندے پہ بڑا فخر ہے، میں تب مانوں کہ جب میں اس کا امتحان لوں۔ آواز قدرت آئی کہ تیری اتنی اوقات نہیں کہ خاصان خدا کا امتحان لے، اپنا کام کر، اپنے راستے جا، یہ میرے خاص بندے، ان کا امتحان لینے کی تیری اوقات نہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی تو پتا چلے کہ تیرے مخلصین کیسے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تیری حیثیت ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں۔ کہا نہیں، پھر بھی اگر تو کہے تو میں تیرے بندے کو آزما لوں تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے، جا اپنی پوری طاقت لگا دے، اگر میرے بندے کے خلوص میں تو بال برابر بھی فرق ڈال سکے، جا اپنی کوشش کرے۔ اب ایک بات پہلے آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ معصوم کا، نبی کا، حجت کا گوشت
جانوروں پہ حرام ہوتا ہے. کیا کہنا ہے؟ بے شک بے شک. انبیاء کا گوشت، معصومین کا گوشت، حجت خدا کا گوشت جانوروں پہ حرام ہوتا ہے. اور زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا چوتھا امام جب دربار یزید میں پہنچا تھا، آج ہی کا دن تھا جو گزرا ہے، آپ کا مولا دربار یزید میں، ایک خطیب ممبر پہ تھا، اس نے یزید کی رضا کے لیے اللہ جانے کیا کیا مغلظات بکے. امام نے اجازت لی، ممبر پہ تشریف لائے اور ایک طویل خطبہ امام نے ارشاد فرمایا. اس کا جو پہلا جملہ ہے بس وہ جملہ سمجھ لیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ کا تمام شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے 6 فضیلتیں ہمیں دی اور 7 فضائل ہمارے ہیں. ان فضائل کا ذکر کرتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں بِأَنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ بِأَنَّ حَيْدَرَ الْكَرَّارِ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَمِنَّ الْمَهْدِي. سارے جملے چھوڑ رہا ہوں جو میرے موضوع سے مربوط ہے. امام نے کیا فرمایا؟ مِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہم میں سے ہے. صدیق قبلہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. جب جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا کرتا اتارا اور پیروں میں اور ہاتھ میں رسی باندھی، انہیں کنویں میں ڈالنے لگے، تو آپ کا مولا ارشاد فرماتا ہے واللہ لو کنت مع یوسف فی غیابت الجب ان جئتہ من قید اخوتہ. قسم خدا کی یوسف کے ساتھ میں تھا کہ 7ویں اینٹ تک کنویں کی نہیں پہنچے تھے، میں نے جا کے یوسف کو بچایا جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا جناب یوسف کو. اور میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جا کے پوچھ لیجئے گا، تجربہ کر لیجئے گا. جتنے حشرات الارض ہیں یہ سب کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈے خون والے. ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو یہ مر جائیں گے، ذرا سی سردی بڑھ جائے تو مر جائیں گے. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے باہر نظر نہیں آتے، اکثر زمین کے اندر رہتے ہیں. جب خوراک کا معاملہ ہوتا ہے تو زمین کے باہر اپنے بل سے باہر نکلتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، پھر اپنے بل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہ گرمی برداشت ہے ان کو نہ سردی برداشت ہے. جس کنویں میں یوسف کو ڈالا گیا تھا وہ اندھا کنواں تھا، وہاں سانپ، بچھو، دنیا بھر کے حشرات الارض اپنا اپنا گھر بنائے ہوئے تھے. جیسے ہی یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، ایک سانپ نے کہا شکار آ گیا پکڑ لو، شکار آ گیا پکڑ لو. بس سانپ کا یہ کہنا تھا. حشرات الارض چلنے لگے، اچانک سانپوں کا سردار بولا خبردار اس پہ حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، حملہ نہ کرنا. کچو کہاذ صدیق، یہ جو آ رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ صدیق ہے. تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر اندھا کنواں بھی ہوگا اور سانپ جتنے بھی ہو تو صدیق کو کاٹیں گے نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے میرا کام ہے پڑھنا اور میں بہت آسان اردو میں پڑھتا ہوں، میں کبھی گاڑی اردو استعمال نہیں کرتا کہ کسی کو سمجھنے میں پریشانی ہو. کیا کہا؟ سانپ نے کہا خبردار حملہ نہ کرنا، آنے والا صدیق ہے. تو سانپ نے فیصلہ کر دیا کہ چاہے کنواں ہو چاہے غار ہو. اب اس سے آسان کروں تو کیا کروں کہ بچے بچے تک میری بات پہنچ جائے. آنے والے صدیق اگر ہوں گے تو سانپ حملہ نہیں کرے گا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا جو محمد کے ساتھ گیا سانپ نے کاٹا کیسے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، آپ سمجھ پا رہے ہو تو آپ بتائیے کہ جب آنے والا صدیق ہے تو پھر سانپ نے کاٹا کیسے؟ مرحوم مولانا کرار حسین صاحب قبلہ اعظم گڑھی، تب تو اعظم گڑھی کے تھے، مئو سے ڈسٹرکٹ بنا بھی نہیں تھا، بہرحال پھر بعد میں وہ محمد آباد گونا، بعد میں وہ مئو میں چلا گیا. کرار حسین صاحب قبلہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا رونا بتا رہا ہے
سانپ نے کاٹا تھا، کہتے ہیں میاں سانپ کا کاٹا روتا نہیں ہے، سوتا ہے۔ یہ رونا بتا رہا ہے کہ سانپ نے کاٹا ہی نہیں تھا، یہ تو جاسوسی تھی کفار کی کہ جو خبر دی جا رہی تھی۔ تو سانپ نے کہا خبردار حملہ نہ کرنا، صدیق ہے، حجت تو ہے، یہ بات حجت کو تو کاٹ ہی نہیں سکتا، لیکن صدیق بھی ہے۔ تو اتنا تو پتا چل گیا کہ اگر صدیق ہوگا تو سانپ کاٹے گا نہیں۔ تو اگر غار میں سانپ تھا تو دو ہی معاملے ہیں، یا تو صدیق نہ تھا یا غار میں سانپ نہ تھا۔ بہرحال وہ جو عنوان ہے میرا، میں بات آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ بات بالکل آسان ہو۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے مالک، اجازت دے کہ میں تیرے بندے کا امتحان لوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا کے امتحان لے۔ کیسے لے گا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا۔ اب شیطان نے بہت سوچا، سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچا کہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ میں سانپ کی شکل میں جاتا ہوں اور جا کے مولا کے انگوٹھے کو چباتا ہوں۔ انگوٹھا چباؤں گا تو ظاہر ہے کہ سانپ کو دیکھ کے دنیا ڈرتی ہے۔ اس بدبخت کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ اسی حیدر کرار کا پوتا ہے جو 4 دن کی عمر میں کلہ ازدر کو چیر ڈالتا ہے۔ آئے گا تو تیرا جو انجام ہوگا وہ تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ مولا کے قریب پہنچا، جا کے مولا کا انگوٹھا چبانا شروع کیا۔ چونکہ منزل امتحان تھی، اللہ نے اجازت دی تھی، اس لیے اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور مولا کا انگوٹھا چبانے لگا۔ چباتا رہا، مولا پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ جیسے نماز پڑھ رہے تھے ایسے نماز مولا کی جاری رہی، نماز تمام ہو گئی۔ اب یہ اپنی اصلی شکل میں آیا۔ جس جملے کے لیے ساری زحمت آپ کو دی ہے، اگر جملہ پہنچ جائے تو ایک ایک آدمی اٹھا ہوا ہاتھ اور چلتی ہوئی زبان بتا دے گی کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ یہ اصلی شکل میں آیا اور امام کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، 3 مرتبہ اس نے جملہ دہرایا، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اپنا فضائل پڑھے تو کمال نہیں ہے، دشمن فضائل پڑھے تو فضائل کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ مولا سے کہہ کے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور اللہ سے کہتا پروردگار اگر تو نے آدم کے بجائے ان کا چہرہ دکھایا ہوگا قیامت تک سجدے میں پڑا رہتا۔ ہمیشہ سجدے ایک صلوات اور پڑھیں مل جل کے انت زین العابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ایک تو امام سے کہا، پھر چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر آدم کے بجائے ان کا چہرہ دکھاتا تو میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا، قیامت تک سجدے میں پڑا رہتا۔ میں تو آدم کو دیکھ رہا تھا، آدم جیسوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ تیرے بندے ایسے بھی ہوں گے۔ تو انت زین العابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ایک مرحلہ تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ زین العابدین کہہ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے جو گھر کا عبادت کا ماحول آپ کو بتایا اور جو لوکیشن آپ کو بتائی اور جو حالات بتائے کہ مولا کہاں نماز پڑھتے تھے، وہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی مجھے اس جملے کے لیے اس کی مدد لینا تھی۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 3 ساڑھے 3 سال کی عمر ہے آپ کے 5ویں امام کی، اندر گھر سے نکلے مولا، کنویں کے قریب آئے اور کنویں کا معائنہ کیا اور کنویں کے اندر تشریف لے گئے۔ علماء ظواہر نے لکھا کہ مولا کنویں میں گر گئے۔ آہستہ سے جملہ پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی بڑھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کنویں میں گر گئے، جن کا نام لے کے گری ہوئی کائنات سنبھلتی ہو وہ گرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ امام معائنہ کرنے کے لیے کنویں کے اندر تشریف لے گئے۔ اچھا، جو مجمع باہر عبادت کا عالم دیکھ رہا ہے مولا کی، وہ پریشان، اس نے شور مچانا شروع کیا،
محمد کنویں میں گر گئے، محمد کنویں میں گر گئے، محمد کنویں میں گر گئے۔ امام کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں، جیسے نماز جاری تھی ویسے مولا کی نماز جاری ہے۔ یہ آوازیں گھر کے اندر پہنچی، گھر کے اندر آوازوں کا جانا تھا۔ امام کی زوجہ ہے، معصوم امام کی ماں ہے، امام حسن کی بیٹی ہے، امیر المومنین کی پوتی ہے، نام ہے فاطمہ۔ امام محمد باقر کی والدہ گرامی، امام حسن کی بیٹی، امام کی ماں، امام کی زوجہ، امام کی پوتی اور امام کی بھتیجی، چاروں طرف سے رشتے دیکھیے عصمت سے گھرے ہیں، چاروں طرف سے رشتے۔ ماں کے کانوں میں آواز پہنچی کہ میرا بچہ کنویں میں گر گیا، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اے فاطمہ بی بی، آپ گھر کے باہر نکلیے، آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا تو جا کے بچے کو بچائیے اور اپنی مامتا کا اظہار کیجئے۔ تو شاید فاطمہ کہے کہ تیری سمجھ میں نہیں آیا، اگر میں گناہگار کی ماں ہوتی تو گھر سے باہر نکل جاتی، نہ شاید ابھی پہنچے ہی نہیں آپ۔ اگر گناہگار کی ماں ہوتی تو گھر سے نکل آتی، میں ماں ہوں معصوم کی، تو جو معصوم کی ماں ہوگی وہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئے گی۔ اب جو اونٹ پہ بیٹھ کے مجمع عام میں چلی آئے تو صاف فرق واضح ہے کہ گناہگاروں کی ماں اور ہے، معصوم کی ماں اور ہے۔ بی بی اطمینان سے اپنے گھر میں، امام مصروف عبادت ہے، نماز تمام ہوئی مولا کی، نماز ختم کر کے مولا کنویں کے قریب آئے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ امام نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا ہے، وارث ہے، حجت ہے، زمین حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، میرے بعد ہونے والا امام ہے۔ امام کنویں کے قریب آئے اور ایسے دونوں ہاتھ بڑھائے اور فرمایا میری امانت کو واپس کرو، میری امانت کو واپس کر۔ بھائی امام نے اتنا کہا، اچانک کنویں کا پانی دھیرے دھیرے اوپر چڑھا، پانی اوپر آیا، اس کے اوپر مولا باقر بیٹھے ہوئے، امام نے ہاتھ بڑھائے، بیٹے کو اٹھایا۔ اب جو میں نے کہا کہ مولا گرے نہیں، معائنہ کرنے کو گئے، دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر گرتے تو لباس گیلا ہوتا۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اس سے آسان تو بات ہو نہیں پائے گی، اگر مولا گرتے تو بدن بھی گیلا ہوتا، لباس بھی گیلا ہوتا، لیکن جب مولا نے باقر کو اٹھایا تو بدن بھی بالکل سوکھا تھا، لباس بھی سوکھا تھا۔ مجمع نے اجازت دی، گھر کے اندر داخل ہوا، کہتا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، ڈوب جائے گا؟ تو امام نے کہا بتا میں کر کیا رہا تھا؟ تو سارے مجمع نے کہا اللہ کی عبادت۔ تو امام نے مسکرا کے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہ کی تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتا؟ تو میرا بیٹا صحیح و سالم کنویں سے آرام سے اطمینان سے واپس آ گیا آپ کی نظروں کے سامنے۔ بہرحال بس دھیرے 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 تھوڑا سا وقت گزر گیا، تھوڑا وقت اور بچا ہے، اسی میں انشاءاللہ میری گفتگو سمٹ جائے گی بہت توجہ کے ساتھ۔ بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ ابھی آپ نے نام سنا ہوگا مولانا طلحہ علوی، 5-6 دن سے وکالت آل محمد میں اترے، اہل سنت کے عالم ہیں۔ پہلے نام کے سامنے علوی کے علاوہ کچھ اور تھا، لیکن جب سے اہل بیت کی وکالت میں آئے تو انہوں نے علوی رکھ لیا، وہ جو آگے نام لگا ہوا تھا اس نام کو ہٹا لیا۔ طلحہ علوی کئی پوڈ کاسٹ میں آ چکے ہیں، اویس ربانی کے ساتھ بھی اور دیگر علماء کے ساتھ بھی، اور خود کھل کے وکالت کر رہے ہیں۔ ایک مجلس میں شامل ہوئے 24 محرم کی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پھر تو ساری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو سب سے اوپر مولانا طلحہ علوی کی ویڈیو چل رہی تھی، ممبر کے اوپر بیٹھے نہیں، اور پہلا جملہ کہا کہ میں ممبر پہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہی نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کی محبت رہی ہو، جب تک دل پاک نہ ہو جائے تو ہمیں ممبر پہ جانے کا حق نہیں۔ میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا، تو بالکل ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 2 جملے کہے، دونوں جملے اتنے خطرناک ہیں کہ طلحہ علوی جیسا ہی آدمی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ مجھے بہت توجہ کے ساتھ، جہاں تک میری آواز پہنچے، اہل سنت کا عالم ہے، وکالت آل محمد میں اترا ہے، مگر بڑی خوبصورت سی بات کہتا ہے۔ آپ نے جتنے نعرے لگائے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ اب طلحہ علوی کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مولا علی کے نام کا جب بھی نعرہ لگتا ہے تو مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، رشک گلاب ہو جاتا ہے، کھل کے جنت ہو جاتا ہے،
اور منافق علی کا نام سنتا ہے چہرہ جل کے کباب ہو جاتا ہے، چہرہ کالا پڑنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ نام تو ایک ہی علی کا ہے، اثر الگ الگ کیوں ہے؟ نام اگر ایک ہے تو اثر بھی ایک ہونا چاہیے۔ وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کرنٹ ایک ہی آتا ہے، ہیٹر میں جائے گا تو آگ لگائے گا۔ اللہ اکبر، مجلس ہو چکی۔ ایک نام ہے، اثر الگ الگ کیوں ہے؟ موالی نام سنتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، مبغض نام سنتا ہے تو چہرہ جل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کرنٹ دنیا میں ایک ہی ہے، ہیٹر میں جاتا ہے تو گرمی پھیلاتا ہے، اے سی میں پہنچتا ہے تو ٹھنڈک پھیلاتا ہے۔ اب جملہ اہل سنت کے عالم کا چاہے جیسے سنیے گا، آگے فرماتے ہیں کہ جب حلالی نام سنتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے، جب حرامی سنتا ہے اہل سنت کا عالم ہے، شیعہ عالم تو ہے نہیں، کہتا ہے کہ صاحب یہ بس کرنٹ والا اثر ہے علی کے نام میں، اور یہ کرنٹ لگتا دونوں جگہ ہے۔ جہاں شجرہ پاک ہوتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے، جہاں شجرہ نجس ہوتا ہے چہرہ جل جاتا ہے۔ مولانا طلحہ الوی، تھوڑا سا آگے بڑھیے، میں ایک بات اور عرض کروں گا تاکہ وقت کے اندر میری گفتگو سمجھ جائے، وہ کل سے انشاءاللہ جو وقت معین ہے انشاءاللہ اسی وقت میں مجلس شروع ہو جائے گی، بر وقت تشریف لے آئیے گا۔ جب پڑھ کے خوشی یہ بھی ہو رہی ہے کہ پچھلے عشرے کا اثر اتنا اچھا ہے کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سبھی لوگ ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا عشرہ ہوا، مسائل و فضائل بہترین ہوئے۔ تو جب پہلے والا ذاکر محنت کر کے چلا جاتا ہے تو آنے والے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ایسے ہی آل محمد کے ذکر کی مجلس سجتی رہے، اور ایسے ہی آپ کھل کھلا کے سنتے رہیں، اور اسی طرح سے مولا کی مصائب پہ آپ جیسے آپ نے گریہ کیا ہے ایسے ہی آپ گریہ کرتے رہیں۔ تو امام زین العابدین یہ لقب ہے خاص آپ کا، جو شیطان نے بھی آپ کو دیا، اور یہی لقب پیغمبر اکرم سے بھی وارد ہوا کہ آپ زین العابدین۔ بات اختتام کی طرف بڑھ جائے گی، بس 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میرا بیان سمجھ جائے گا، اس کے بعد مسائل بھی ہیں، کیونکہ آج پہلی جمعرات ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دربار کے مسائل، چونکہ داخلہ اہل حرم کا دربار میں ہے، لیکن ابھی ابو بھائی نے بتایا کہ علم مبارک برآمد ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب علم برآمد ہوگا تو پھر علم والے ہی کا تذکرہ ہوگا۔ بہرحال جتنی بھی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک آخری بات اور انشاءاللہ مجلس سمجھ جائے گی۔ زین العابدین لقب ہے مولا کا، نام کیا ہے آپ کا؟ علی۔ کیا نام ہے؟ علی، علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی۔ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا، کٹے ہوئے شہداء کے سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، مولا بھی ہے، شہداء کے سر بھی ہیں، بیویاں بھی اسیر ہیں ساتھ ساتھ۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں فضائل کی منزل میں، یہیں سے مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا پوری توجہ کے ساتھ۔ امام یزید ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے مولا کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا،
اور جس کے ہاتھوں میں مولا کی زنجیر تھی یا ہتھکڑی تھی، بیڑی جو بھی کہہ لیجیے آپ، جو امام کو آگے آگے لے کے چل رہا تھا، اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ذا علی، یہ علی ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہا ابن الحسین، حسین کا بیٹا ہے۔ تو ابن زیاد نے پلٹ کے کہا کہ مجھے تو اطلاع ملی قد قتل، وہ تو کربلا میں مارے گئے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے؟ تو جس کے ہاتھوں میں جناب علی اکبر کا سر تھا، نیزے پہ جو لیے ہوئے تھا، وہ بولا وہ علی ابن الحسین یہ ہے جس کا نام علی اکبر تھا۔ کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ بھی حسین کا بیٹا ہے۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ مولا کا چہرہ دیکھا، کہا یہ بھی حسین کا بیٹا علی، یہ بھی حسین کا بیٹا علی۔ اب اس کے تعجب میں بغض میں اضافہ ہوا، تو اس نے کہا اچھا ان کا بھی نام حسین نے علی رکھا، ان کا بھی نام علی رکھا۔ تو جس کے ہاتھ میں علی اصغر کا نیزے والا جس پہ نیزے پہ رکھا تھا، وہ بولا کہ یہ بھی حسین کا بیٹا ہے، اس کا بھی نام علی ہے۔ اب 3 مرتبہ اس نے علی 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 سنا، اس کے دل میں آگ لگی، کہتا حسین کو ہو کیا گیا تھا، یہ 3 بیٹے، تینوں کا نام حسین نے علی رکھ دیا۔ تو لب سجاد پہ مسکراہٹ آئی، اور مسکرا کے آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ میرا بابا اکثر یہ جملہ کہتا تھا لو آتانی اللہ الف ولد لسمیت کلہم علیہ، اگر اللہ 1000 بیٹے بھی دیتا نہ، اب جب تک بیدار نہ ہوں گے تو جملہ پڑھوں گا نہیں، اگر اللہ 1000 بیٹے بھی دیتا، 1000 بیٹے بھی دیتا تو ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ اور اب مڑے ابن زیاد کی طرف اور مڑ کے جملہ کا، اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے تو تو بھی اولاد کا نام اپنے باپ کے نام۔ اللہ اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے، تجھے اپنے باپ سے محبت ہوتی تو تو بھی اپنی اولاد کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا۔ یہ تو ہمارے یہاں کا رواج ہے، دادا کا نام پوتے کو دے دیا جاتا ہے، پھر باپ کا نام پھر پوتے کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ نام ریپیٹ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ نام یاد رہے، شجرہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن جن کی ولادت پہ 10 لوگوں نے کہا ہو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہے۔ اور یہ اتنا بڑا تماچا تھا ابن زیاد کے منہ پہ کہ چہرہ پھر گیا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ بیمار ہے آپ کا مولا، جو کربلا سے شب عاشور تک آپ نے سنا ہوگا، امام نے دعا دی، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا، امام نے کہا کہ نسل امامت کو بچا رہے خدا، اگر سجاد میدان میں چلے گئے یا تو قیامت آ جائے گی یا یہ کربلا میں مارے جائیں۔ نقشہ کھینچ رہے تھے جنگ کربلا کا، علی اکبر بیٹھے ہیں، جناب قاسم بیٹھے ہیں، اور آپ کا چوتھا امام بیٹھے ہیں۔ زمین پہ نقشہ ابھارا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر بابا نے اجازت دے دی تو میمنہ تمہارا، میسرہ تمہارا، قلب لشکر میرا، چچا عباس کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیا کہنا، ایسے بھتیجے ہوں کہ جو چچا کو میدان میں آنے ہی نہ دینا چاہتے۔ عباس رو بھی رہے ہیں، حسین نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کے حسین رونے لگے، تڑپ کے کہتے ہیں پروردگار سجاد کو بچا دے۔ اب جو سجاد بے ہوش ہوئے تو پھر تب ہوش آیا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ عزیزوں، بڑے مصائب ہیں کربلا کے، بڑی مصیبتیں ہیں کربلا کی۔ چونکہ مولا غازی عباس کا عالم برآمد ہونا ہے، میری مجبوری ہے کہ میں صرف آپ کی شہادت کا یا آپ کے حوالے سے تذکرہ کروں۔ وقت بہت زیادہ نہیں لینا، اپنے وقت کے اندر مجھے انشاءاللہ مجلس میں منبر سے اترنا۔ بار بار آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ آقا اب رن کی اجازت دے دیجیے۔ حسین کہتے ہیں تمہارے لیے اجازت نہیں،
تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے مقتل میں بھیجوں؟ عباس خیمے کی طرف آ کے بیٹھے، چاہنے والی بھتیجی چچا کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے چچا آپ اور گردن جھکا کے بیٹھے۔ کہاں سکینہ، مقتل میں جانا چاہتا ہوں مگر تمہارے بابا مقتل کی اجازت نہیں دیتے۔ اچانک سکینہ کی التشی آواز بلند ہوئی۔ حسین نے کہا عباس سکینہ کے لیے پانی لے گیا۔ عباس نے تلوار، نیزہ، تیر، تبر، ڈھال، جوشن، خور لوہے میں لد کے میرا مولا خیمے کے باہر آیا۔ حسین نے سر سے لے کے پیر تک عباس کو دیکھا، کیا قیامت ڈھانے کا ارادہ ہے؟ عباس نیزہ چھوڑ دیا۔ عباس یہ تیر و تلوار یہی لوگ سب عباس نے اتارا۔ تلوار کو لیا، حسین نے زانوں پہ مارا، 2 ٹکڑے کیا، آدھی تلوار عباس کو دی۔ لڑنے نہیں بھیج رہا ہوں، جا کے فرات سے پانی لے کے آؤ۔ بصر و چشم میرے مولا، میرے مولا۔ یہ علم مبارک لگا ہے آپ کے سامنے، یہ ممبر کے سامنے بھی ہے، ادھر روضہ امام حسین کا بنا اس پہ بھی علم لگا ہے، یہ میرے پیچھے علم لگا ہوا ہے۔ کبھی بھی علم کو دیکھیے گا تو مسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ علم پہ ایک پنجہ لگا ہوتا ہے، ایک مشق سکینہ ہوتی ہے۔ مشق سکینہ کو مشق نہ سمجھیے، علم کو علم نہ سمجھیے، ایسا سمجھیے کہ چچا کے گلے میں بھتیجی باہیں ڈال کے کھڑی ہے اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے چچا مقتل نہ جائیے، صبح سے جو مقتل گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عباس چلے فرات کی طرف، پانی بھرا، فرات سے پلٹے، بازو کٹے مولا کے، رخ پھیرا فرات کی طرف، آقا کو آواز دی، سر پہ آقا کے گرز لگا، زمین کربلا پہ۔ میں نے بڑی تیزی سے پڑھ دیا، شاید آپ نے محسوس کیا۔ شیخ کاظم رضوان اللہ علیہ حرم مطہر کے ذاکر تھے اور وہ اکثر مجلسوں میں پڑھتے تھے، لیکن وہ یہ روایت پہ شک کرتے تھے کہ عباس جیسے طویل القامت انسان کے سر پہ گرز کیسے لگ سکتا ہے۔ ایک دن مجلس پڑھ کے لیٹے، خواب میں مولا عباس آئے، آگے کہتے اے شیخ تم میری مجبوری نہیں پڑھتے؟ کہتے آقا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے سر پہ کوئی گرز مار کیسے سکتا ہے، آپ تو طویل القامت بھی ہیں، گھوڑے پر سوار بھی ہیں۔ عباس نے رو کے کہا تجھے نہیں معلوم میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے؟ کہا مولا معلوم ہے کہ میری آنکھ میں تیر لگا، اب تیر نکالتا کیسے؟ میں نے سر جھکایا، زانوں میں تیر دیا، ایک ملون آگے بڑھا، میرے سر پر گرز مارا۔ میں زمین پر گرا، آیا میرا آقا، عباس کے سرانے پہنچا، سر زانوں پہ لیا، آنکھ سے خون صاف کیا۔ آقا کا چہرہ مولا عباس نے دیکھا، تڑپ کے کہتے مولا عباس تمہارا ارمان تو پورا ہو گیا، کیا بھائی کا ارمان پورا نہ کرو گے؟ حسین سے عباس نے کہا آقا کہیے کیا ارمان ہے؟ کہا آج تک تم نے آقا کہا کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آج ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس نے کہا اماں نے منع کیا ہے۔ اچانک نشیب سے آواز آئی اے عباس میرا بچہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے علم اٹھایا، خیمے کے قریب آئے، زینب نے کہا عباس نے کچھ کہا، کہا مجھے بھائی کہہ کے پکارا۔ تو زینب نے فرات کا رخ کیا، اے عباس زینب کا ارمان رہ گیا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار۔ عباس کا لاشا تڑپا، اے شہزادی ماں۔ زندہ باد۔
اللہ